رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف چمکتے لاتعداد تاروں کو دیکھ کر ایک خیال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں؟ کیا ان لاکھوں کروڑوں ستاروں اور پلینٹس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں ارتھ کی طرح زندگی پائی جاتی ہو؟ اگر ایک پل کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ اس یونیورس میں صرف ارتھ ہی ہے جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے، تو یہ بات بھی انسانی ذہن قبول نہیں کرتا۔ اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ اگر واقعی زندگی صرف ارتھ پر ہی ہے تو پھر ان کروڑوں چمکتے ستاروں کا آخر مقصد کیا ہے؟ ایسے بہت سے سوال جن کے جواب جانتے ہیں آج قاسم کے ساتھ۔ ناظرین، یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننے کے لیے ہم انسان مسلسل جستجو کر رہے ہیں اور ابھی تک اربوں ڈالرز بھی خرچ کر چکے ہیں۔ اسپیس میں موجود دوسرے پلینٹس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو آخر وہ ایلینز دکھتے کیسے ہیں اور کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ناسا نے سب سے پہلے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ چاند ہی وہ واحد سیارہ تھا جو ارتھ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ 3,84,000 کلومیٹر دور ارتھ کے گرد گول چکر لگانے والے چاند کی طرف 1968 میں پہلی بار ایک اسپیس کرافٹ بھیجا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام تھا اپولو 8 اور اس کا مشن تھا کہ اس کو چاند کا ایک اوربٹ کر کے واپس آنا ہے۔ اپولو 8 میں 3 ایسٹروناٹس موجود تھے جن کو چاند کے قریب پہنچنے میں پورے 68 آورز لگ گئے۔ چاند کے گرد چکر لگانے کے دوران ان کو کوئی عجیب چیز تو نہیں دکھی، لیکن یہ تینوں ایسٹروناٹس وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا۔ یعنی جیسے ہم سن سیٹ اور سن رائز دیکھتے ہیں ویسے ہی انہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا، اور اس حسین منظر کی فوٹو بھی پہلی بار ہی اپولو 8 سے لی گئی تھی۔ اس مشن کے اگلے سال یعنی جولائی 1969 میں ناسا کا اسپیس کرافٹ اپولو 11 پہلی بار چاند پر لینڈ ہوا تھا، اور کمانڈر نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ آلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر 2 گھنٹے اور 15 منٹ تک مون واک کی اور وہاں کی مٹی کے سیمپلز لے کر واپس ارتھ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناسا کا کہنا ہے کیونکہ چاند پر نہ ہی ہوا ہے اور نہ ہی آکسیجن ہے، اسی وجہ سے آج بھی وہاں ایسٹروناٹس کے جوتوں کے نشانات موجود ہیں۔ ناسا کے مون مشن کے دوران تو کسی کو بھی ایلین نظر نہیں آئے، لیکن چاند کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ جو مسلسل ہمیں چاند کی فوٹوز بھیجتی ہے اس میں کافی کچھ دیکھا جا چکا ہے۔ ایلین ریسرچر اسکاٹ سیویرنگ کا ماننا ہے کہ ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی چاند کی فوٹوز میں ایسے کئی اسپاٹس دیکھے گئے ہیں جہاں انڈر گراؤنڈ ایلینز کے ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی فوٹوز میں چاند پر ایک ایسے اسپاٹ کی نشاندہی کی جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ یہ چیز چاند پر دکھنے والی باقی سب تمام چیزوں سے کافی زیادہ مختلف ہے اور یہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں۔ جب اسکاٹ نے اپنی یہ ریسرچ پبلش کی تو اس کے بعد جو ہوا وہ یقین کرنا مشکل تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جب ناسا نے چاند کی فوٹوز اپڈیٹ کی تو وہ بلڈنگ نما چیز وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ اگر چاند پہ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو پھر یہ بلڈنگ نما چیز یہاں سے غائب کیسے ہوئی؟ یا تو ناسا نے اس سپورٹ کو ایڈٹ کر کے چھپا دیا ہے، یا پھر واقعی چاند پر کوئی نہ کوئی ایلین ایکٹیویٹی ضرور ہو رہی ہے۔ بات صرف چند فوٹوز میں دکھنے والے اسٹرکچرز کی ہی نہیں۔ سائنٹسٹ کو چاند کی ڈارک سائڈ پر، یعنی وہ سائڈ جو ہمیں ارتھ سے نظر نہیں آتی، وہاں ایک بہت بڑا ایریا ملا ہے جو چاند کے بقایا حصے سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایریا صرف ڈیفرنٹ ہی لگ رہا تھا، لیکن تحقیق کے بعد جو معلوم پڑا وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ چاند کا یہ حصہ 43,000 اسکوائر کلومیٹر جتنا بڑا ہے، اور یہ اس مٹی سے نہیں بنا ہوا جو نیل آرمسٹرانگ لایا تھا، بلکہ یہ ایک میٹل سے بنا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کو تو ماننا ہے کہ قریب 400 ارب سال پہلے کوئی بہت ہی بڑا ایسٹرائڈ چاند سے ٹکرایا تھا،
جس کی وجہ سے یہ میٹل چاند پر ہی رہ گیا ہے۔ لیکن کئی ریسرچرز اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر اتنا بڑا ایسٹرائیڈ چاند سے ٹکراتا تو چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہوتا۔ ان کا ماننا ہے کہ میٹل سے بنا چاند کا یہ حصہ یہاں موجود انڈر گراؤنڈ ایلین سویلائزیشن کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ چاند سے ہٹ کر اگر مارس کی بات کی جائے تو ابھی تک ہم 21 روبوٹس مارس پر بھیج چکے ہیں۔ مارس، جس کو ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ زمین سے قریب 40 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج کے گرد چکر کاٹنے کے دوران ہر 2 سالوں کے بعد ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب مارس ارتھ سے کافی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس دن یہ ڈسٹینس صرف 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ یہ ڈسٹینس بھی کوئی اتنا زیادہ کم نہیں ہے۔ ارتھ سے مارس تک جو بھی روبوٹس بھیجے گئے ہیں ان کو وہاں پہنچنے میں پورے 7 مہینے لگ گئے ہیں۔ مارس پر بھیجے گئے 21 روبوٹس میں سے 17 روبوٹس تو وہاں لینڈنگ کے دوران کریش کر گئے، جبکہ صرف 4 روبوٹس ایسے ہیں جو وہاں کامیابی سے لینڈ کر گئے اور ابھی تک مشن پہ ہیں۔ ان روبوٹس نے ابھی تک ہمیں مارس کی جتنی بھی تصویریں بھیجی ہیں ان میں بہت سارے اسٹرینج آبجیکٹس دیکھے گئے ہیں۔ ایلین ریسرچر اسکاٹ سیویرنگ کا کہنا ہے کہ مارس سے ہمیں ایسی انفارمیشن مل چکی ہے جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مارس پر بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو مارس کی فوٹوز میں چھوٹے پیرامڈس بھی دکھے ہیں، یعنی پیرامڈس جنہوں نے ارتھ پر ہی ایک بہت بڑی مسٹری کھڑی کر رکھی ہے۔ ایسے ہی چھوٹے سائز کے پیرامڈ مارس پر بھی دیکھے گئے ہیں۔ مارس پر موجود کریوسٹی روور کی ایک فوٹو میں بہت سارے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان پتھروں میں ایک پتھر سب سے الگ دکھتا ہے جس کی شکل بالکل پیرامڈ جیسی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے خاص طور پر یہ چھوٹا پیرامڈ یہاں بنایا ہے، لیکن آخر کس نے؟ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ مارس پر چھوٹے چھوٹے قد کے ایلین موجود ہیں جنہوں نے یہ چھوٹے پیرامڈ بنائے ہیں۔ کریوسٹی روور، جس کو بنانے میں ناسا کے $2.5 ارب خرچ ہوئے تھے، اس نے مارس پر لینڈنگ کے بعد ہزاروں فوٹوز بھیجی ہیں۔ زیادہ تر فوٹوز میں صرف پتھر اور پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن چند فوٹوز ایسی بھی ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر کافی زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ان فوٹوز میں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ ان فوٹوز میں سب سے زیادہ فیمس ہونے والی فوٹو 1976 میں وائکنگ 1 نے کیپچر کی تھی، جس میں مارس پر ایک بہت بڑا فیس دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تو یہ ایک اتفاق ہے، یا جیسے اینشنٹ ایجپشنز بڑے بڑے اسٹیچوز بنایا کرتے تھے، ویسے ہی ایلینز نے بھی یہ یادگار اسٹیچو مارس پر بنایا ہے۔ اس فوٹو پر ناسا کا کہنا ہے یہ مارس پر موجود بہت بڑا پہاڑ ہے، جس پر لائٹ پڑنے اور شیڈوز بننے کی وجہ سے یہ ایک شکل دکھائی دے رہی ہے۔ 2014 میں کریوسٹی روور کی ایک اور پکچر نے ہلچل مچا دی تھی، جس میں مارس پر ایک ہڈی پڑی دکھائی تھی۔ اس ہڈی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹے ہائٹ کے ایلین کی بہت پرانی ہڈی ہو، جو وقت کے ساتھ ساتھ گل چکی ہے۔ ناسا کے مطابق یہ کوئی ہڈی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پتھر ہے جس کی شکل تیز ہواؤں کی وجہ سے ہڈی جیسی ہو چکی ہے۔ چلیں یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ہڈی نہیں ہے، لیکن 2016 میں مارس سے آنے والی فوٹو میں تو ایک پوری کھوپڑی بھی دیکھی گئی ہے۔ اس فوٹو کے ریلیز ہوتے ہی انٹرنیٹ پر ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ ایلین ریسرچرز کا تو پورا یقین ہے کہ مارس پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یہاں ایلینز کا بسیرا ہے یا کبھی ہوا کرتا تھا، اور یہ بات ناسا کی ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ مارس پہ کسی دور میں زندگی ہوا کرتی تھی۔ اب اس ایلین کھوپڑی سے معاملہ نکلا ہی نہیں تھا کہ مارس کریوسٹی روور کی ایک اور فوٹو نے دھوم مچا دی۔ اس فوٹو میں ایک ایسا پتھر دیکھا گیا جس کی شکل ارتھ پر موجود مچھلیوں جیسی تھی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہو بہو مچھلی جیسا دکھنے والا پتھر، اور وہ کروڑوں کلومیٹر دور مارس پر آخر کیا کر رہا ہے؟ مارس پر موجود روورز کی مدد سے ملنے والی انفارمیشن میں تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 3 ارب سال پہلے مارس ارتھ کی طرح ہی ہرا بھرا اور سرسبز ہوا کرتا تھا، اور یہاں بڑے بڑے سمندر ہونے کی بھی نشانیاں مل چکی ہیں۔
اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سمندر ابھی بھی مارس کی زمین کے نیچے ہی جمے ہوئے ہیں، جس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے۔ 2014 میں مارس روور نے رات کے وقت ایک فوٹو کیپچر کی، جس کو دیکھ کر مارس پر ایلینز کے ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس فوٹو میں ایک چٹان کے اندر سے لائٹ آتی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس فوٹو کے پبلش ہونے کے بعد ایلین ریسرچر کا کہنا ہے کہ یہ مارس پر ایلین ایکٹیویٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ تو ہم انسان بول رہے ہیں کہ مارس ایک بنجر پلانٹ ہے، اصل حقیقت کیا ہے یہ شاید ہمارے لیے جاننا کافی زیادہ مشکل ہے۔ مارس پر کئی فوٹوز ایسی بھی کیپچر کی گئی ہیں جس میں سٹیچوز دیکھے جا چکے ہیں۔ 2018 میں کیپچر ہونے والی اس فوٹو میں پتھر سے بنا اسٹیچو کا فیس واضح طور پر دیکھا گیا ہے، جبکہ 2015 کی ایک فوٹو میں دور پہاڑ پر ایک فیمیل کا اسٹیچو بھی دیکھا گیا ہے۔ ایلین ریسرچر اسکاٹ سی ویرنگ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کہا ہے کہ مارس کی فوٹوز پہ جتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اتنے زیادہ ثبوت بھی مل رہے ہیں۔ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ مارس پر موجود ایلینز ہم سے بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہیں، کیونکہ ایک فوٹو میں انہوں نے مارس پر ایک انجن پڑا ہوا دیکھا ہے، جس کے اوپر مٹی کی تہ جمنے کی وجہ سے وہ پتھروں کے کلر جیسا دکھ رہا ہے۔ یا تو یہ کوئی ایک انجن ہی ہے، یا کسی ایلین UFO کا ٹوٹا ہوا حصہ، یا پھر یہ ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔